شعر کے کہنے پہ نہیں چلتی ہے، جو اپنے شعر کی عزت نہیں کرتی ہے، جو اپنے شعر کو بے عزت کرتی ہے، اگر 5,000 کی امکان ہے آمدنی ہے 10,000 کا خرچہ رکھ دیتی ہے، چوراہوں پہ گھروں میں فضیلتیں کرتی ہے، شعر سے لڑتی ہے، اتنی لڑائی رات کو شعر کا بستر الگ بی بی کا الگ، نبی فرماتے ہیں ایسی عورت کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کتنا قرآن پڑھ لے، نبی فرماتے ہیں ایسی عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ بے شک حق ہے۔ کہاں ہے آج صاحب سجادہ بھی تشریف لے الحمدللہ؟ ان کو آنا جانا اس لیے رہتا ہے کیونکہ لفافے بھی دینا اور لینا رہتے ہیں، مولویوں کو دیتے مقتدیوں سے لیتے ہیں۔ اچھا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے اسٹاف کے بول کون عورت ہے؟ ایک ایک بات، کیونکہ یہ رات کا ایسا حصہ ہے تو سوچ رہا ہوں ایسی بات بتا کے جاؤں جو کام میں آ جائے۔ مگر سنو پیارے تم بھی تو سنو، وہ شوہر کون ہے جس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، شداد، قارون، نمرود، حامان، ظالم بادشاہ کے ساتھ جس کا حشر ہوگا، وہ شوہر کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں وہ شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہے، جو اپنی بیوی کے تماچے منہ پہ مارتا ہے، جو اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے، جو اپنی بیوی کو گالیاں بکتا ہے، بے قصور اس پہ الزام لگاتا ہے، نبی فرماتے ہیں ایسا شوہر اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا۔ بے شک حق ہے حق۔ تم بھی کوئی کم تھوڑی ہو، جی اللہ برکت فرمائے، تم بھی کم تھوڑی ہو کوئی، باہر سے آئے بیچاری کا کوئی بھی قصور نہیں، اتنی موٹی گالی ہے، اور وہ بھی سید صاحب بغیر کپڑوں کی گالی ہے، ننگی گالی، بالکل ننگی۔ مفتی صاحب لیٹ بھاگ گئی، گالی یہ سن رہی ہے، اس کا کیا قصور ہے بتاؤ؟ فریج میں پانی ٹھنڈا نہیں ہوا، گالی بیچاری بیوی سن رہی ہے۔ سچ ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، ذرا سی غلطی ہو جائے تو گالی پر گالی، اور بعض تو جب تک سروس نہیں کر دیتا تو مانتے ہی نہیں۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا بول ہے کہ نہیں ہے؟ جی حق ہے۔ کہہ رہے ہیں حق ہے، لگ رہا ہے تجربہ انہیں بھی ہو گیا، اب نہیں کہہ رہے ہیں کہ حق ہے، دوسروں کی باتوں کو کہہ رہے ہیں حق ہے۔ توجہ ذرا سوچو، غور کرو، نبی کی سیرت یہ نہیں ہے، نبی کی زندگی یہ نہیں۔ نبی کی زندگی میں بتاؤں، سننا چاہ رہے ہو؟ ماشاءاللہ لوگ جوڑا ہے، جو ادھر ادھر بکھر رہے تھے وہ آگے اکٹھے ہو گئے۔ نبی کی زندگی سنو، نبی کی زندگی میں سے تھوڑے لمحات اٹھا کے دے رہا ہوں۔ میرے نبی کی بھی بیوی تھی، اللہ، ایک بی بی کا نام حضرت حفصہ، کیا نام ہے بولو؟ حضرت کیا نام ہے آپ بھی بولو؟ حضرت حفصہ۔ میرے نبی کی 11 بیویاں تھیں، تو باری باری بیویوں کے پاس، اور 2 دن کی باری رہتی تھی، لیکن سنو اب صبح میں جاتے حضرت حفصہ کے یہاں، حضرت حفصہ خوش ہو گئی، آقا آج میرے یہاں رہیں گے۔ کہنے لگی آمنہ کے لال، نبیوں کے سردار، اگر اجازت ہو تو آج کھانا میرے ہاتھ کا کھا لینا، کھانا تیار کر لوں۔ نبی بولے مجھے منظور ہے۔ بڑی خوش ہو گئے، بڑی خوش، جلدی کھانا بنا رہی ہیں، کھانا۔ یہ نبی کی بیوی تھی، تمہاری بیوی تمہیں دیکھ کے خوش نہیں ہوتی ہے، اس کی تیوری چڑھ جاتی ہے کہاں آ گیا منہ خراب کرنے کے لیے۔ تم اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی چھٹ جاتے ہو نا تو آدھا گھنٹہ بعد میں گھر پہنچتے ہو، کون یار جھک کرے گا، کون لڑے گا خالی مولی؟
اگر کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی تم گھر میں گھسے نکالا سینڈل اور بچوں پہ دھما دم اتنا مارا کہ بچے پے کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں. تو غصہ نہیں آگا تمہیں؟ یہ ہماری بہنوں کے ڈھنگ ہے. مگر میرے نبی کی بیوی ادب کے دائرے میں آ گئی. آنے کے بعد کہہ رہی ہے مسکرا کر کے او میرے سرتاج اگر اجازت ہو تو کھانا بنا لو. میرے نبی نے آرام کر لیا کہ کھانا بنا لو. حضرت حفصہ کھانا بناتی جا رہی ہے, بڑی تیزی سے بنا رہی ہے, بڑے خوبصورت انداز میں بنا رہی ہے. کھانا بن کے تیار ہو گیا, دسترخوان لگ گیا. حفصہ بولی آقا تشریف لائیے. میرے نبی بیٹھ گئے اور جیسے ہی بیٹھے میرے نبی بولے حفصہ کا جی آقا کا تم نہیں بیٹھو گی. حضرت حفصہ بھی بیٹھ گئی. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا حفصہ پہلے تم کھاؤ, پہلے آپ لے لو لقمہ. حضرت حفصہ کہنے لگی آقا آج میرا نفلی روزہ ہے, اگر اجازت ہو تو روزہ توڑ لوں ورنہ رہنے دوں. وہ پہلے کی عورتیں تھیں یار, آج کی روزہ رکھ رہی ہیں, قرآن پڑھ رہی ہیں. پہلے کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, قرآن پڑھ, اور اب تو رات کے 12 بجے تک موبائل پہ پٹ پڑی رہی, موبائل چلاتی رہے گی رات کے 2 بجے تک. صبح کو 8 بجے اٹھے گی اور توڑا اتنا بگڑا ہوا اتنا ڈر کے مارے تم چائے تک کو نہیں بولو. اللہ میرے نبی کی بیوی بولی میرے سرتاج میرا روزہ ہے, اگر اجازت ہو تو روزہ توڑ لو. ذرا نبی کی زندگی دیکھو. میرے نبی بولے حفصہ رہنے دو. حضرت حفصہ نے ایک لقمہ توڑا اور توڑنے کے بعد سبزی میں لگایا. لگانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے میرے نبی کی بارگاہ میں پہلا لقمہ پیش کر دیا, اور جیسے ہی پہلا لقمہ پیش کیا نبی نے منہ میں لے لیا, اور جب منہ میں لیا تو اتنا نمک بالکل کڑوا منہ ہو گیا. میرے نبی سے کھایا نہیں جا رہا, نہ باہر کر رہا ہے نہ اندر کر رہا ہے, کبھی ادھر گھما لیتے ہیں کبھی ادھر گھما لیتے ہیں. چہرے پر کڑواہٹ کے اثرات ظاہر ہو گئے, چہرے پر کڑواہٹ کے اثرات ظاہر. حضرت حفصہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی آقا کو, یہاں پہ پسینہ آ گیا پیشانی پہ, پتہ نہیں. یہ نبی کی زندگی سنا رہا, قصہ کہانی نہیں, یہ آقا کی زندگی, سیرت ہے یہ سیرت. اپنے گھروں میں اگر یہ زندگی لے آؤ گے تو کبھی طلاق کا نمبر نہیں آئے گا, کبھی لڑائی جھگڑے نہیں. آج جو تم بھاگتے ہو نا کہ حضرت ذرا تعویذ کر دیو, بی کہنا نہیں مان رہی ہے, تعویذ کر دیو, اور بی کو موقع ملتا وہ بھی میاں کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ ذرا تعویذ کر دیو, شوہر قبضے میں نہیں آ رہا. سمجھے, دونوں چکر دونوں. ہاں سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ جی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. کرو نبی کی زندگی گھر میں لاؤ, نبی کی زندگی. اللہ سنو ذرا غور کرو. اب میرے نبی لقمہ کبھی ادھر لے لیتے کبھی ادھر. حضرت حفصہ ڈر گئی, بی تھی نا, تھوڑی سی کپکپاہٹ ہوئی, پسینہ آ گیا بی کے چہرے پر. میرے نبی نے جب اپنی بی کو دیکھا کہ میری بی کے پسینہ آ گیا, اللہ نبی نے تھپڑ نہیں مارا, نبی نے تماچا نہیں مارا, نبی نے جوتا چپل نہیں مارا. لوگوں بیویوں کو مارنے والوں سنو, نبی کی سیرت یہ نہیں ہے. اور بیویوں کو گالی دینے والوں سنو, نبی کی سیرت یہ نہیں ہے. میرے نبی نے نمک کا لقمہ کھا لیا, مگر حضرت حفصہ کے چہرے پہ جب پسینہ دیکھا تو میرے نبی مسکرا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور جیسے ہی نبی مسکرائے, اللہ نبی مسکرائے, حضرت حفصہ نے ٹھنڈی سانس لی. اے اللہ تیرا شکر, میں تو ڈر گئی تھی. سمجھے, ٹھنڈی سانس لی, ٹھنڈی سانس.
اور جیسے ہی مسکرا کر کے میرے نبی نے کہا، حضرت حفصہ نے جلدی سے ایک لقمہ اور توڑ کے نبی کو دے دیا۔ اب کیا کرو گے بولو؟ میرے نبی نے مسکرا کے وہ بھی کھا لیا۔ صحیح بتاؤ، اگر تمہارے ہاں ایسا ہو جاتا تو ڈھلیا الگ ہوتی، پیالی الگ ہوتی، پتیلی الگ ہوتی، جوتا چپل چلتا ہوتا، آنگن میں کھڑے ہو کے اس کی ماں، بہن، دادا، دادی، نانا، نانا سب کی گالی لگ دیتا۔ یہ تمہاری زندگی ہے۔ اور جلسے میں آئے گا، کہے گا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے۔ خاک دامن پکڑا، دعوے اتنے اونچے اونچے کود جائے گا اوپر کو۔ نبی کی زندگی لاؤ اپنے گھروں میں، اور اگر تم پہلا لقمہ چلو مانو کھا بھی لیتے، اور تمہاری بیوی اگر دوسرا لقمہ دے دیتی تو کہتے ذرا ٹھہر جا، نکالتے چپل، گنتے پھر تم کتنی لگ گئی؟ بات بڑا بدتمیز ہے، صحیح بتا رہے ہو، بڑا بدتمیز ہے، خالی پوری گالی بک رہے، کام اپنا اچھا نہیں چل رہا، بیوی کو گالی بک رہے، اور بات میری بہن وہ بھی کم نہیں ہے، اس کی بھی جب تک سروس نہ ہو جائے اس کا بھی دماغ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ باز کی بات کر رہے ہوں، مگر میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو۔ حضرت حفصہ نے دوسرا لقمہ بھی دے دیا۔ ختم کر دوں کیا؟ حضرت حفصہ نے دوسرا لقمہ بھی دے دیا، میرے نبی مسکرا کے اسے بھی کھا لی۔ اللہ، حضرت حفصہ لقمے دیتی جا رہی ہے، نبی کھاتے جا رہے، اب میرے نبی نے پوری پیاری ختم کر لی سالن کی۔ آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو پیارے، میرے نبی نے حضرت حفصہ کے موڈے پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کر کے کہنے لگے، حفصہ اور نہیں کھلاؤ گی؟ آج کے بعد کوئی بیوی کو گالی دے گا بولو؟ وعدہ کروں گا، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے کیا گالی دینے کا ارادہ کیا؟ اٹھا دے گا نہیں؟ اگر جو نہیں اٹھا رہا سمجھ لو اس کا ارادہ گالی دینے کا۔ بولو یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد بیویوں کو گالی نہیں دیں گے۔ رکھ تم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اچھا صحیح ہے۔ بیچارہ بڑا افسوس سے کہہ رہا، میں نے کہا کیوں نہیں اٹھا رہے؟ بولے بیوی نہیں ہے، مل جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے صاحب، دعا کریے ان کے لیے۔ اچھا توجہ ذرا میری طرف توجہ رکھو، اگر اٹھک بیٹھک لگاؤ گے تو میں ختم کر دوں گا۔ اللہ اللہ، حضرت حفصہ کھلاتی جا رہی ہے، میرے نبی نے فرمایا کیا اور نہیں کھلاؤ گی؟ حضرت حفصہ دوڑتی ہوئی گئی، پوری ہانڈی کا جو تھا پوچھ پاچھ کے لا کر رکھ دیا، لیجئے آقا۔ اتنی پیالی کا کم تھا کیا؟ وہ لا کے رکھ دیا، میرے نبی کار حضرت حفصہ کہنے لگی، آقا آقا، آمنہ کے لال آج آپ بڑے خوش ہیں، بڑے خوش ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی خوش نہیں دیکھا، اگر اجازت ہو تو کچھ مانگ لوں۔ مانگنا چاہتی ہوں، کیسا موقع، پھر مانگ بھی کیسی ہے، اگر اجازت ہو تو مانگ لوں۔ میرے نبی بولے مانگو مانگو۔ حضرت حفصہ نے کپڑے نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں، کھانے پینے کا سامان کیا مانگا سنو۔ حضرت حفصہ، میری بہنوں سن لینا، حضرت حفصہ نے مانگا میرے سرتاج اگر میرا روزہ نہیں ہوتا تو میں آپ کا جھوٹا کھاتی، مگر میرا روزہ تھوڑا سا تبرک چھوڑ دینا تاکہ میں افطار کروں تو آپ کا جھوٹا ہو، آپ کے جھوٹے سے۔ اور آج تو کچھ ایسی بھی ہیں، آتا تو میں صاف کہہ دیتا ہوں، بیچارہ یہ تو دوپہر کو کام کرنا، جتنا مٹیریل ہے پہلے ہی کھا جاتی ہے۔ اب جب شوہر آیا بولے کھانے رہی ہو کھانا؟ بولی میرا لیور ہی ٹھیک نہیں ہے، اتنا بڑا ٹکڑا کھاتی ہوں بس۔ تیرا لیور کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ پہلے کٹیا بھرے بڑی ہے، تو 3 روٹی کھا کے بھی اس کا لیور ٹھیک نہیں ہے۔ اندازہ لگا،
اب میری بہنیں سوچ رہے ہیں سید صاحب کو کیسے پتا چلا ہم دنیا میں ہی کہاں رہ رہے ہیں. ارے تیرا لیور ٹھیک نہیں ہے, صبح میں 2 روٹی کھا گئے تو ڈان ڈان کہتی ہوئی محلے میں جو برائیاں کرتی پھر رہی ہے. تیری برائی میری برائی جب تک وہ ہضم نہیں ہو جاتی, دوپہر کو پھر 3 روٹی مار دی. شام کو شوہر آیا تو بولے کھاتے کیوں نہیں؟ بولی میرے سر کا درد ہی نہیں جاتا, پیٹ کا گیس چڑھ گیا اوپر. اللہ اللہ سنو ذرا غور کرو, میرے نبی کی زندگی اپنے گھروں میں لاؤ, میرے نبی کی زندگی اپنے گھروں میں. حضرت حفصہ بولی آقا جھوٹا کھلا دینا. میرے نبی نے سوچا اگر میں نے چھوڑ دیا تو بات کھل جائے گی. نبی بولے حفصہ کچھ اور مانگ لو, اور بھی قیمتی چیزیں ہیں. تم اپنی بیوی سے کہہ دیو مانگ لے, کیا مانگ رہی ہے؟ ایسی چیز مانگے گی پھر زندگی میں کبھی نہیں کہو گے کہ مانگ لے کیا مانگ رہی ہے. اور بھی کچھ چیزیں ہیں, اس سے بڑی بڑی نعمتیں ہیں. حضرت حفصہ کہنے لگی آقا آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑی نعمت میرے لیے آپ کا جھوٹا شریف ہے. سبحان اللہ, جھوٹے کا یہ عالم ہے تو پھر اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ ارے اب تو سبحان اللہ بولی دو یار. ارے جب تک ان سیدوں پہ درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی. ارے ماشاءاللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور سنو, حضرت حفصہ کہنے لگی, اب میرے نبی منع تو فرماتے ہی نہیں تھے. میرے نبی سے جس نے جو مانگا تو نبی نے کبھی نہیں فرمایا, جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے یوں کی, وہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا. ذرا پیار سے بولو, وہ کیا جود و کرم ہے شہبتہ تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اور نہیں سنتا ہی نہیں. کیا سارے نوٹ سجادہ صاحب سے دلوا دو کیا؟ اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے نبی نے وہ تھوڑا جھوٹا شریف چھوڑ دیا, حضرت حفصہ نے رکھ لیا. اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں آج کے بعد کوئی گالی نہیں دے گا بیویوں کو, اور بیوی اپنی زندگی ایسے ہی گزاریں گی جیسے میرے نبی کی بیٹی بیوی بن کے زندگی گزارتی تھی حضرت علی کی. اللہ اللہ ذرا سنو, غور کرو, توجہ کرو, عرس دادا میاں سے نصیحتیں لے کر کے جاؤ. حضرت حفصہ بولی رکھ دینا, میرے نبی نے فرما دیا, میرے نبی نے چھوڑ دیا. حضرت حفصہ نے ڈھک کر کے رکھ دیا اور دل میں بڑا چرچا کرنے لگی اور کہنے لگی آج سے زیادہ میں نے نبی کو خوش نہیں دیکھا. بیویوں میں چرچا کر رہی ہے. ارے نبی مسکرا رہے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند اور سورج چہرے سے خوبصورتی لے کر کے جا رہے ہو. اللہ میرے نبی کی بیوی دل بھر بیان کرتی رہی. جب شام ہو جاتی ہے, افطار کا وقت آتا ہے, حضرت حفصہ نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے حضرت حفصہ نے افطار کے لیے جب وہی تبرک رکھا, جب وہ نبی کا جھوٹا رکھا, حضرت حفصہ نے جب افطار کا وقت ہوا ایک لقمہ لیا اور لے کر کے جب اس سبزی میں لگایا, اور وہ سبزی جب منہ میں دی تو اتنا کڑوا, اتنا کڑوا, 1 منٹ بھی منہ میں نہیں رکھا گیا. حضرت حفصہ نے فوراً باہر کر دیا. اب تو رونے لگی, کہنے لگی یہ میرے آقا نے کیسے برداشت کیا, قربان جاؤں آقا پر. اتنا روئی, اتنا روئی. بی بی آئی
اکٹھی ہو گئی، کہنے لگی حفصہ بولو، اگر پاؤں میں درد ہو تو بولو، پیٹ میں درد ہو تو بولو۔ حضرت حفصہ کہنے لگی نہیں، مجھے میرے آقا کو بلا دو، میرے سرتاج کو بلا دو، نبیوں کے سردار کو بلا دو، میرے قدموں پہ رو رہی ہے۔ میرے نبی نے مونڈھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سینے سے لگایا اور کہا حفصہ ذرا سنو، نوجوانوں میرے نبی کے جملوں کی ذرا ترجمانی سن لینا اور آج کے بعد گھر کو جنتی ماحول بنا دینا۔ میرے نبی نے فرمایا حفصہ ارے یہ تو کم نمک کا ہے، تم نے اپنے باپ کو چھوڑا میری خاطر، تم نے اپنی ماں کو چھوڑا میری خاطر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑا میری خاطر۔ حفصہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر زندگی بھر تم نمک کا کھلاتی رہتی تو محمد رسول اللہ خوشی خوشی کھا لیتے۔ ٹائم کیا ہوا اور بولو پیارا، معلوم ہے یہ آسان باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، تم بھی اتنے ٹوٹے ہوئے بیٹھے ہو، عشاء کے بعد سے بیٹھے ہو، عشاء کے بعد سے تو میں سمجھ سکتا ہوں وہ تو اچھا انتظام کیا کرسی ہے، ورنہ تو دو چاری اور یہ علماء یہ سب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور تمہیں بھی اتنا دے میرے مولا، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما۔ جب میں نے علماء کے لیے دعا کری تو بولے آمین، اور جب آپ کے لیے دعا کری بولے آمین۔ یہاں بھی فرق ہو رہا، یہاں بھی فرق ہو رہا۔ دل صاف رکھو، اچھا رکھو۔ ارے یار کتنے لوگ ہیں حضرت دل میں میل، حسد، کینہ، بغاوت۔ ایک بات بتاؤ، دل میں حسد رکھو گے کسی کا کچھ بگاڑ لو گے، اپنے پھیپڑے خراب کر لو گے، دل خراب کر لو گے، کڈنی بگڑ جائیں گی، کڈنی سمجھے، یہ ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی، مگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو آج کے بعد گھر میں جھگڑا تو نہیں ہوگا، بولو نہیں ہوگا نا۔ اب میری بہنیں سنیں، سیدہ فاطمہ کا ایک پیغام دیتی جائے، وہ لڑکیاں کچھ تو میلے میں نا اپنے کپڑے دکھانے آتی ہیں، بولو آتی نہیں آتی، اتنے چمکتے دمکتے لمکتے وہ ستارے والے، اور وہ بڑے بڑے پینچے، پورا دوبرا لپیٹے پھر رہی ہے، پورا دوبرا مار رہی ہے جھاڑو میلے میں، وہ اتنے بڑے پینچے سمجھے، شرارے غرارے لاجو پلاجو اور پتہ نہیں کون کون سا لاجو، وہ مارتی پھر رہی ہے جھاڑو میں۔ یہاں کم سے کم سن تو رہی ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور کچھ آتی ہیں اپنے چٹلے دکھانے، چٹیاں، اور صحیح بتا رہا ہوں چٹیاں تو اپنی نہیں، یہ بھی نقلی ہے، چھوٹے چھوٹے اتنے سے بال ہے، چھوٹی سی چٹیاں ٹینشن میں رہ رہی ہے، چھوٹی سی چٹیاں رہ رہی ہے۔ اب میلے میں جانا تو اتنا بڑا جوڑا خرید کر لائے، جوڑا اتنا بڑا، اب وہ رکھ لیا جیسے پیال کا پولا، اور کلپ لگا ہوئی 8-10 گل میں پتہ نہیں اس پیال کے پولے پہ اتنا کیوں اترا رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ کی زندگی لے کر کے جائے۔ سبحان اللہ والو، میری بہنیں بہت خوش قسمت ہیں، سمجھے، ایسا نہیں ہے عورت کا مرتبہ کم ہے، ارے ولی کو جنم دینے والا مرد نہیں ہے، عورت ہے، غوث پاک کو جنم دینے والی عورت، غریب نواز کو جنم دینے والی عورت، صابر پاک کو جنم دینے والی عورت، وارث پاک کو جنم دینے والی عورت، مخدوم سمنا کو جنم دینے والی عورت، اعلیٰ حضرت کو جنم دینے والی عورت، سرکار مفتی اعظم کو جنم دینے والی عورت، جتنے بھی مبتدا مجبا نقب غوث قطب ابدال سب کو جنم دینے والی عورت۔ ارے دنیا کا حاجی جب حج کرنے جاتا کہاں جا رہا
حج کرنے جا رہے، کیا کرو گے؟ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، مگر یہی عورت جس کا نام رابعہ بصریہ ہے، دنیا کے حاجی مکے میں طواف کرنے جاتے ہیں، مگر اس کے دروازے پر خود کعبہ خانہ کعبہ آ گیا۔ یہ بھی عورت ہے، عورت کا مقام کم نہیں ہے، مگر وہ عورت جنس کی پینٹ پہننے والی نہیں تھی، وہ عورت ٹھیلوں پہ کھڑے ہو کے موموز کھانے والی نہیں تھی، پیزا کھانے والی نہیں تھی، برگر کھانے والی نہیں تھی، سوٹ بتاشے کھانے والی نہیں تھی، اپنے جسم کو دکھانے والی نہیں تھی۔ بارش آ گئی کیا؟ بارش آ گئی کیا؟ اچھا بوندے تو ہی گر رہی ہیں، بم تھوڑی گر رہے ہیں۔ اگر اجازت، سجادہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ سمیٹ دو، سمیٹ دو، ختم کر دوں کیا؟ سننا چاہ رہے ہو؟ تم جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو؟ دیکھ لیو ہم لوگ ہاتھ اٹھواتے اٹھواتے تمہیں سیلف سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں ہاں ہوش میں ہو، بولو سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھا دیکھو کون کون سننا نہیں چاہ رہے۔ ہاں بہت ہوش میں ہو تم، پتہ چل گیا مجھے۔ اگر حضرت بارش آ رہی ادھر آ جائے، یا جیسے چاہیں ختم کر دو۔ اچھا چلو ٹھیک، ہاں وہی والا سنا دوں، سیدہ فاطمہ کا بس وہ سنا دوں، وہ بھی مختصر کر کے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری